اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو سورہ الجمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ کے حکم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ غالب حکمت والے کے طرف سے ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ سو آپ قرآن کے تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یعنی جس طریقے سے قرآن بتا رہا ہے وہ اللہ کے حکم ہیں، اسی طریقے سے آپ عبادت کرو۔ قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ شرک سے خالص ہو، یعنی شرک اس میں شامل نہیں ہونا، دوسرے کے دکھاؤ کے لیے عبادت نہیں کرنا۔ اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا، خالص اللہ ہی کو کے لیے سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے عبادت کرنا۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شریک تجویز کر رکھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اللہ کے برابر مالک بنا کر کے وہ شرک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرر بنا دے، ہم لوگ اس لیے اس کو عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے گا اور ہم کو سفارش کرائے گا، یہ نیت کرتے ہیں۔ اللہ کے ثواب کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اللہ تعالیٰ حساب دینے والے کافی ہے۔ تو ان کے اور ان کے مقابلے اہل ایمان کے باہم اختلاف کا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ایمان والے کون ہیں اور شرک کرنے والے کون ہیں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً جھوٹا اور اعتقاداً کافر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً یعنی بات سے جھوٹے باتیں بولنے والا، اعتقاد یعنی کافر کی جیسا حرکت کرنے والا ہو، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ راہ پر نہیں لاتا۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا میں جو بسنے والے ہیں نا، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا، مطلب چن لیتا ہے۔ یہ اچھے آدمی ہیں، اس کے اندر اچھے اخلاص پائے جاتے تو ان کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، اور وہ پاک ہے، وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو واحد ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ آسمان زمین کو پیدا کرنے کا ایک مطلب ہے، اور رات کی ظلمت کو دن کی روشنی کے محل یعنی ہوا پر لپٹتا ہے۔ دن کی روشنی کا محل یعنی ہوا کو پر لپٹتا ہے، اور دن کی روشنی کو رات پر لپٹتا ہے۔ دیکھو رات دن ایک کے پیچھے ایک چلتے رہتے، اس کی وجہ سے اس نے تم لوگوں کو تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ دیکھو پہلا مٹی سے کون پیدا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کا بائے فصلی کا جس نے دادی ماں حوا کو پیدا کر دیا۔ ان دونوں کو ملنے کی وجہ سے، ان کا نکاح بننے کی وجہ سے، ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے آگے اولاد پیدا ہوگی، لیکن ہماری پیدائش مٹی سے ہوگی، اس کے بعد میں نطفہ سے ہوگی، پھر اسے اس کا جوڑا بنا دیا یعنی حوا بنا دیا، اور بعد حدث کے تمہارے نفع کے بقا کے لیے 8 نر و مادہ 4 پائیوں کے پیدا کیے، 8 قسم کے جانور پیدا کر دیے، اس میں سے نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، عورت مرد۔
وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسرے کیفیت پر بناتا ہے. دیکھو ماں کے پیٹ میں جو ہم پہنچتے ہیں نا نطفہ، اس کو ایک کیفیت سے دوسرے کیفیت پر اس طریقے سے عدلتے بدلتے اس کو بچہ بنا لیتا ہے. اللہ اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دیتا ہے، اس سے جاندار ہو جاتا ہے. جب وہ جاندار ہونے جب پیر مارنے لگتا ہے تو ماں بھی درد کے مارے چلانے لگتی ہے. جب اس کا ڈیلیوری ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر اس کو بچہ لڑکا یا لڑکی ہو جاتی ہے. 3 تاریخوں میں دیکھو اپنا بدن کے چمڑا کتنے حصے ہے، 3 پردے ہے اپنا بدن. اس طریقے سے 3 تاریخوں میں سے یہ ہے تم کو بچہ بنا کے باہر لیتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی سلطنت ہے. یہ سب کچھ اس کی سلطنت ہے، اس کے سوا کسی کو بھی عبادت نہیں کرنا. یہ میرا تیرا، یہ میرا تیرا، تیرا میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے ہے. اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. سو ان دلائل کے بعد تم کہاں حق سے پھیرے چلے جا رہے ہو؟ اتنا حق بات بتلانے کے بعد بھی تم حق بات سے کہاں الٹے پھیر کر چلے جا رہے ہو؟ تم سوچو سمجھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ ان بیان کے درمیان جو بھی غلطی مجھ سے ہوگا تو معاف فرمائے. آمین.